بات چل رہی تھی ہندو مذہب کی، کہ ہندو مذہب کہاں سے آیا، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، اور یہ کہ ہندو مذہب کے بانی کون ہیں۔ تو کل میں نے بنیادی باتیں بہت سی عرض کر دی تھی۔ تو ہندوؤں کے ہاں توحید کا تصور پہلے پایا جاتا تھا، لیکن اب ان میں توحید کا تصور برائے نام ہے۔ اور رسالت کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ یہ کسی اپنے بڑے کو رسول نہیں کہتے، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب دنیا میں برائیاں بڑھتی ہیں تو بھگوان خود اوتار کی شکل میں زمین پہ اتر آتا ہے، اور کبھی تو وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی کسی جانور کی شکل میں، مطلب کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی کچھوے کی شکل میں، کبھی مور کی شکل میں، مختلف چیزوں کے نام لکھے ہیں، ان کی شکلوں میں بھگوان آ سکتا ہے، اور وہ ایک وقت دنیا میں گزارتا ہے، ایک وقت کاٹتا ہے دنیا میں، اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جب اصلاح کر لیتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں کوئی بھگوان رسول نہیں بھیجتا، بلکہ خود آتا ہے کسی شکل میں انسانوں کے پاس۔ اور قیامت کا تصور، آخرت کا تصور ہندوؤں کے ہاں ان کی بعض کتابوں میں موجود بھی ہے۔ مثلا لکھا ہے کہ جب انسان مرے گا، مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ ایک ندی پار کرے گا، اس کے بعد ایک پل ہوگا، اس پل کے نیچے نرگ ہوگی یعنی آگ ہوگی، برے کام کیے ہوں گے تو اس میں گر جائے گا، اور اس میں طرح طرح کی نرگ ہوگی یعنی طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اور اگر وہ نیک ہوگا تو اس سے آگے چلا جائے گا، اور آگے پھر وہاں جنت ہوگی۔ یہ تصور ان کے پاس کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کا عام طور پہ جو نظریہ ہے، زیادہ تر ہندوؤں کا جو عقیدہ نظریہ ہے، وہ اواگوان کا نظریہ ہے۔ اواگوان دوسرے لفظوں میں سے تناسخ اور حلول کہہ لیجئے۔
اور وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اگر اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو اگلا جنم اس کا اچھا گزرتا ہے، اور برے کام کیے ہوتے ہیں تو اس کا اگلا جنم برا گزرتا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں جزا و سزا کا یہ ایک نظام ہے، اور ظاہر ہے یہ آخرت کا، قیامت کا انکار ہے سرے سے۔ ہندو مذہب کی کتابوں سے پہلے ہم ایک یہ بات سمجھ لیں کہ ہندوؤں کے تاریخی اعتبار سے کئی ادوار ان پہ گزرے ہیں۔ مثلا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کا ابتدائی زمانہ ہے جس کو ویدک دور کہہ سکتے ہیں، اور اسے 1500 قبل مسیح سے لے کے 1000 قبل مسیح تک قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے عقائد، نظام، عبادات سادہ تھی، معاشرتی زندگی میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں تھی۔ تاہم مظاہر پرستی، ارواح پرستی ان کے اس زمانے میں بھی تھی، اور اس زمانے میں مذہبی تعلیمات پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور تاریخ سازی پر تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی خاص توجہ انہوں نے دی نہیں۔ اور اس زمانے میں جو چیز بھی انہیں میسر آ جاتی تھی اس کی پوجا پاٹ کر لیا کرتے، اور ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے کہ ویدک دور ہندو مذہب کا وہ دور ہے جہاں نہ برہمن کو بالادستی تھی، نہ کوئی معاشرتی اونچ نیچ، اور نہ دیوتاؤں کی اقسام تھی، بلکہ ہر شخص کا دیوتا اس کے پاس ہوتا تھا، اور اسے راضی کرنے کے لیے صرف اس کے سامنے جھک جانا اور کچھ اناج، دودھ، پھل وغیرہ کی قربانی دے دینا ہی کافی ہوتا تھا۔ اگلا دور ان کا برہمن کا دور شروع ہوا، اور یہ برہمنی فلسفہ
ویدوں کے زمانے میں جو 800 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح پر محیط ہے پروان چڑھا، اور اس عرصے کے اندر مذہبی مواد پیش کیا گیا، لیکن منظم اور مرتب نہیں کیا گیا، مدون نہیں کیا گیا، اس کی تدوین نہیں، بس سینہ بسینہ چلتا رہا۔ اور اس زمانے میں ہندو عقائد، مذہبی تصورات میں ایک انقلاب پیدا ہوا، اور اس انقلاب نے بڑے دیر پاس رات ہندو معاشرے میں مرتب کی۔ اور اس زمانے میں مختلف ہندوانہ فلسفے وجود میں آئے، جن فلسفوں کا مقصد اعلیٰ ترین مقاصد کا حصول یعنی نروان تھا، جس کا مقصد انسانی خواہشات کو مغلوب کرنا ہوتا تھا۔ اور اسی زمانے میں مکتی کا تصور پیش کیا گیا کہ نجات کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اور قطعی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس سے اگلا دور آیا اصلاحی دور۔ یہ 7ویں صدی عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب بر صغیر میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ قائم ہوا تھا۔ نبی پاک کے زمانے میں ہی لکھا گیا ہے کہ پختونوں کا ایک وفد جس کے سربراہ قیس عبد الرشید تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، صحابی بنے تھے، عرصہ وہاں رہے تھے، اور یہ قیس عبد الرشید جو سردار تھے اس قافلے کے، اس وفد کے، ان کی شادی حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سارہ سے ہوئی، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمان بلوچستان کے ساحل تک پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد اس اگلے خطے میں مسلمان آئے محمد بن قاسم کے زمانے میں۔ تو پھر جب یہاں پہ بر صغیر میں مسلمان آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں، ان کی تبلیغ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ہندوؤں میں بھی ایسے مصلح پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مذہب میں حقیقت کی تلاش کا سلسلہ روشناس کروایا، جن میں کبیر، شنکراچاریہ، گرو نانک وغیرہ قابل ذکر ہیں، جن پہ انشاءاللہ میں آگے چل کے تھوڑی سی بات کروں گا۔ بہرحال یہ ہندوؤں کا آخری اور اصلاحی دور تھا، لیکن ان مصلحین کی باتوں کو ہر ایک نے ہر جگہ قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے قبول کیا اور بہت نے رد کیا۔
تو ہندوؤں کی کتابیں کیا ہیں؟ تو اتنی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ان کی تاریخ کی طرح غیر مستند اور غیر سپا ہے. مصنفین کون ہیں؟ لکھی کس نے ہے؟ اور لکھنے والوں کی سوانح کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں اس میں. تاہم ان کتابوں کے اندر اضافہ اور ترامیم ہر زمانے میں ہوتی رہی. آج کے دور میں بھی مصلحین آتے ہیں اور ان میں اصلاح کے نام پہ کوئی نہ کوئی ترامیم کرتے رہتے ہیں. ہندوؤں کی کچھ کتابیں جو آریہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں انہیں وید کہا جاتا ہے. وید کا معنی کرتے ہیں مقدس علم. اور اس کا معنی علم و عرفان بھی کر دیتے ہیں. ہندوؤں کے پاس جو کتابیں ہیں موجودہ ہندوؤں کے پاس انہیں پران کہا جاتا ہے. اور آج کل کے ہندوؤں کی کتاب جو مذہبی کتابیں ہیں وہ یہی ہیں، لیکن وہ تخلیق کے عالم کے افسانوں من گڑت قصوں پہ مشتمل ہے. تو ہندو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں سرتی. سرتی مانا سنی ہوئی چیز. اور دوسروں کو کہتے ہیں سمرتی. سمرتی کا مانا زبانی چیزیں. اور یہ جو کتابیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں جو آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں. جن میں وید کی قسمیں ہیں اور بقیہ کتابوں کی کچھ تفاصیل ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ ہندوؤں میں ایک خدا کی پرستش ہوتی ہے
جسے خدا ہم کہتے ہیں اور وہ ایشور کہتے ہیں. ہندو 3 خداؤں کے قائل ہیں. ایک کو کہتے ہیں برہما، ایک کو کہتے ہیں وشنو، ایک کو کہتے ہیں شیو. ہندوؤں کی کتابوں میں ان تینوں کو تری مورتی کہہ دیا جاتا ہے. اور جیسے یہودیت، جیسے عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، ان کے یہاں بھی یہی تثلیث ہے اور اسے ٹگڈم کہتے ہیں. ٹگڈم تو ٹگڈم تری مورتی یہ تثلیث کے معنی میں. باقی یہ 3 خدا بڑے ہیں، اور پھر ان کے بعد چھوٹے خدا جو ہیں وہ تو لا متناہی ہیں، غیر مختلف. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ہندوؤں کے خداؤں کو ان پہ تقسیم کیا جائے تو ہر ہندو کے حصے میں 1.5 خدا آتا ہے. یعنی ہندو کم ہے، خدا زیادہ ہیں. اور ان 3 خداؤں میں اچھا جو ان کے پچھلے زمانے میں آریاؤں کے خدا تھے، دیوتا تھے، ان میں ایک اندر دیوتا ہے، یہ طوفان، ہوا، بارش اور جنگ کا دیوتا ہے. اسے خالق ارض و سما بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ جنگ کا خدا، خدا ہے جنگ. دشمنوں کو قتل کرنے والا دیوتا بھی اسے کہتے ہیں. درد دیوتا یہ ہلاکت کا دیوتا ہے. یہ آریاؤں کا دشمن ہے، اس لیے خوف، منت، سماجت سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس دیوتا نے شیو کا روپ اختیار کیا ہوا ہے. اور ایک دیوتا ہے وائو دیوتا، ہوا کا دیوتا جو خوشبوئیں ملاتا ہے، زندگی دیتا ہے. ایک ماروت ہے، یہ روحوں کو کہا جاتا ہے جو بعد بارہ کے طوفانوں میں اڑتی پھرتی ہیں. ایشا صبح کے دیوی کو کہا جاتا ہے. سوریا دیوی اس کو سوترا بھی کہہ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سورج دیوتا کے 3 روپ ہیں، ایک کا نام سوریا ہے، ایک کا نام سوترا ہے، ایک کا نام وشنو ہے. نیم دیوتا یہ عالم روا کا حاکم ہے. اور کہتے ہیں کہ نیم دیوتا یہ پہلا وہ شخص ہے جو موت کا شکار ہوا اور اب یہ مردوں پہ حکومت کرتا ہے، ان کا حساب کرتا ہے. ورن، ورونا بھی کہتے ہیں، یہ آسمان کا دیوتا ہے، یہ حق و باطل کے فیصلے کرتا ہے. ریت، ریت یہ نظام کائنات کی روح ہے اور تدبیر کائنات میں جاری رہتی ہے. تو یہ چند مشہور دیوتا ہیں جو ویدوں میں مذکور ہیں.
اور کچھ دیوتا ایسے جو مذہبی رسوم سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عبادت کرتے ہیں تو پروت یا برہمن عبادت کی قیادت کرتے ہیں، اور آگ کو اگنی دیوتا، شراب کو سیوم کا دیوتا، برہمن سپتی دیوتا، یہ بھی دیوتا ہیں مختلف. تو بہرحال دیوتا تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بڑے خدا ہیں وہ تین ہیں. جن میں وشنو، شیو اور برہما ہے. برہما، وشنو، شیو. اب یہ برہما کون ہے؟ تو برہما ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس جہان کا خالق ہے، جس نے عالم کو آدم کے کٹہرے سے نکال کے وجود کے دائرے میں داخل کیا. ہندوؤں کے یہاں برہما کا تصور صرف اتنا ہے کہ کائنات کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہے. وہ نظام عالم کے متحرک ہونے کے بعد برہما کا اس عالم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. یہ وجہ ہے کہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے. جیسے فلاسفہ نے عقول عشرہ میں سے عقل اول کو فارغ کر دیا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی برہما کو فارغ کر دیا ہوا ہے. کہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کو اس نے بنا دیا، پیدا کر دیا، اب اس کی حاجت اور ضرورت نہیں. باقی یہ ہے کہ خالق کائنات ہے تو اس کا احترام تو کیا جاتا ہے. ہندوستان میں دو معبد ہیں، دو عبادت خانے ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں. اور برہما جو ہے اس کی تصویر دکھاتے ہیں کہ اس کے 4 چہرے ہیں داڑھی والے بارش، اور 4 بازوؤں کے ساتھ سرخ رنگ میں دکھایا جاتا ہے. سر پہ تاج لیا ہوا ہے، اور 2 چہرے ایک طرف، 2 چہرے دوسری طرف ہیں. 4 بازو ہیں، ایک ہاتھ میں چمچا ہے، ایک ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، اور ایک میں وید ہے. اور ہنس راج پر یہ سوار ہے. آپ
نیٹ پہ گوگل پہ اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین اصول ہے جس کی روح سے ہر چیز کا ظہور ہوا ہے اور جس میں سب کچھ واپس لوٹ جاتا ہے. اس کا جسم نہیں ہے، غیر مادی ابدی ہے. اس کا کبھی آغاز نہیں ہوا نہ کبھی انجام ہوگا. مادہ و شعور ہر دور کا جو اور اسی سے اٹھتا ہے. یہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کا پس منظر ہے. یہ کبھی آرام نہیں کرتا، غیر متغیر ہے، کبھی غیر موجود نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا مقام موجود نہیں بتایا جا سکتا. شعور اور روح کے بنیادی کائناتی سرچشمہ ہونے کی وجہ سے برہما بنیادی یا کائناتی ذات ہے جو فرد کے روحانی باطن کا سورج بن سکتا ہے. یہ مذکر اور مؤنث سے ماورا ہے. محیط کل بذات قوت ہے، ہر چیز کا بذات احاطہ کیے ہوئے. تو یہ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ برہما کو جو تصور دیا ہے تقریباً باتیں وہی ہیں جو آسمانی مذاہب نے اللہ تعالیٰ کے لیے بتائی ہیں. اس کی بیوی فنون لطیفہ کی دیوی کہلاتی ہے. دوسرا وشنو اور تیسرا شیو، یہ دونوں ہی ہندوؤں کے اصل معبود ہیں. ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے کیونکہ اشیاء کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار یہی ہے. وشنو کی مرکزی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کی بیوی لکشمی دولت اور عیش و عشرت کی نمائندہ ہے. اس کے نام لاہور میں لکشمی چوک ہے. ہندوؤں کے ہاں الوہیت کی امتیازی خصوصیت ہے کہ ان کا الہ حرکت کرنے کے بجائے سکون کا مظہر ہوتا ہے. تاہم انسانی دعا اور عبادت کے ذریعے اس کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے اور مختلف مراحل پر اسے مادی دنیا میں نزول پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ آ کے انسانوں میں چیزوں میں حلول کرتا ہے. کسی نیک انسان کی شکل میں آتا ہے اور غم زدہ افراد کی فریاد رسی کرتا ہے. تو ہندوؤں کے جو معبود ہے رام اور کرشن، یہ وشنو کے اوتار سمجھے جاتے ہیں کہ وشنو رام اور کرشن کی شکل میں دنیا میں آیا. اور یہ رام جو اس کا وشنو کا اوتار ہے، یہ وہی ہے جس کے نام پہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بنانا چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہلے رام مندر تھا، مسلمانوں نے گرا کے مسجد بنا دی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تحقیق سے بات جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ ہے سب. تو وشنو نے رام اور کرشن کے اندر اپنے آپ کو مجسم کر لیا، اس کی شکل میں حلول کر لیا. لیکن یہ کوئی اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. وشنو جانوروں میں پودوں میں حلول کر لیتا ہے اور دنیا کے حالات جب خراب ہو رہے ہوں، برائیاں دنیا میں بڑھ رہی ہوں، تو یہ آ کے
ان برائیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اس وشنو کے بھی 4 ہاتھ ہیں۔ ایک ہاتھ میں بڑا سا باجا پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں گرز پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں چکر ہے، گول چکر، اور ایک ہاتھ میں کمل کا پھول ہے۔ اور اسے ایک انسان اور پرندے سے مرکب ایک جانور پر سوار کیا جاتا ہے کہ یہ اس پر سوار ہوتا ہے۔ اور اس کے بھی اوتار بتائے جاتے ہیں، 10 اوتار بتائے جاتے ہیں اس کے۔ اور تیسرا خدا شیو، یہ وشنو کی ضد ہے، کیونکہ وہ زندگی دیتا ہے اور یہ زندگی مٹاتا ہے، تعمیر و تخریب کی تمام قوتوں کا مالک ہے، ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، ہزاروں کو جنم دیتا ہے۔ اس کے نام پہ جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، ہندو بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اس کے نام پہ۔ ہندوستان کے اکثر سنیاسی اور درویش اسی کے پرستار نظر آتے ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے۔ اور اس کو ترلوچن کہتے ہیں، ترلوچن۔ شیو کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد ترشول ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ہندو جوگی ترشول اٹھائے ہوئے یا اپنے چہروں پہ ترشول کی تصویر بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس شیو کی بیوی کا نام ہے کالی۔ یہ کالی بڑی خطرناک ہے، یہ شیو سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کالی جو ہے گوشت پھاڑتی ہے، خون پیتی ہے۔ آپ نے بھی کالی دیوی کا نام سنا ہوگا، کالی دیوی۔
بڑی خوفناک قسم کی اس کی تصویریں ہیں. کالے نیلے رنگ میں، گلے میں کھوپڑیوں کا ہار ہے، اور ہاتھ میں ایک میں خنجر ہے، اور ایک میں کھوپڑی ہے کسی کی، اور زبان سرخ باہر نکل رہی ہے، اور بڑی خوفناک قسم کی اس کی شکلیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. کسی انسان پہ چڑھی ہوئی ہے، اور آگ ہی آگ ہے ہر طرف، اور کھوپڑیوں کا ہار ہے، اور سانپ اور آئیدے اور بچھو، اور نہایت کالی دیوی کی خوفناک صورت ہندوؤں کے ہاں پائی جاتی ہے. اور یہ کالی دیوی سے ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ کالی دیوی یہ کر دے گی، کالی دیوی وہ کر دے گی. ہندوؤں کے ہاں کالی دیوی کا خاصا چرچا پایا جاتا ہے. پر یہ چند بڑے دیوتا تھے ان کے، جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے. تو بقیہ اور بھی ان کے بہت سے دیوتا ہیں. گاؤں ماتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل پھر اگلی بات گاؤں ماتا کی کل کریں گے انشاءاللہ. آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں. آداب مرام.